أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. قاعدہ حروف تہجی الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کا مکمل طریقہ جو ہے آپ کو بتایا کس طریقے سے جو ہے نا حروف تہجی پڑھاتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا بچوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ حروف تہجی سیکھیں اور زیادہ وقت امتحان میں نہ لگائیں. تو اب اس سے آگے جاتے ہیں مرکبات کی ترتیب ہے. مرکب جو ہے نا اس سے پہلے ہم نے مفردات پڑھے جنہیں الف سے لے کر یہاں تک ایک ایک حرف الگ الگ جو لکھا ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں. مرکب جو ہے 2 حرف یا 3 حرف جو ہے یا 4 حرف جو ہے وہ اکٹھے لکھے ہوں تو ان کو مرکب کہتے ہیں. تو مرکبات کی ترتیب جو ہے نا اب ہم جاتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حرف جو ہے جب وہ مرکب کی صورت میں ہوگا یعنی لفظ کی صورت میں جو ہے نا جب آپ لکھیں گے تو اس کی پہچان کس طرح ہوگی کیونکہ اس کی شکل جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی. تو وہ ہم نے پہچان کرنی ہے مرکبات کی ترتیب ہے. اب ہم نے جو ہے نا یہاں الف لکھ دیا ہے اور اب آگے لکھتے ہیں لام اس کے ساتھ آ گیا الف. اب اس شکل میں جو ہے لام آئے گا لام کے ساتھ الف آ گیا تو اس کی شکل جو ہے تھوڑی چینج ہو گئی. لام کی شکل میں فرق آ گیا اور اسی طرح لام الف پھر اس کے بعد یہ با آ گئی آخر میں الف آ گیا. الف جو ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ آخر میں جو ہے نا ہوگا پہلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا تو یہ کیا ہے الف ہے. شروع میں ہو اگر اگلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ لام ہے. لام اور الف میں یہ آپ نے فرق کرنا ہے اور آگے کسی کو سمجھانا ہو تو اسی انداز سے سمجھانا ہے کہ لام شروع میں ہوگا آگے کسی بھی حرف سے مل جائے. مثلا کہ لام آگے ہا ہے لام کے ساتھ ہا لکھی تو شروع میں جو ہے نا یہ لام ہے. الف کو آگے ملا دیا ہا کے ساتھ تو ہا یعنی لام ہا ہو گیا. اچھا اور اسی طرح اب با ہے اور ساتھ الف ہے باریک ہے. آگے اس کے ساتھ آگے بھی حرف اس کے ساتھ مل جائے گا تو اس کا نام بھی چینج ہو جائے گا کہ الف کی صورت میں جو ہے نا جب ہم دیکھیں گے کہ اگلے حرف کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ الف نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہو جائے گا لام ہو جائے گا. لام جو ہے شروع میں اگر اگلے حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے اس طرح یہاں لکھا ہوا ہے لام ہا تو یہ لام ہے. یا درمیان میں ہے دونوں حرفوں کے ساتھ پہلے حرف کے ساتھ اس کے بعد والے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے لام ہے. اس کو پھر الف نہیں پڑھنا. الف کون سا ہوگا جو آخر میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا الف ہوگا. شروع میں درمیان میں ہوگا تو وہ الف نہیں ہوگا لام ہوگا. اگر شروع میں الف لکھا جائے گا تو اس کو الگ لکھا جائے گا ساتھ اگلے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا نہیں. اگر ملا دیا تو پھر لام بن جائے گا. اسی طرح پھر آگے کاف کی جو ہے نا ایک شکل جو ہے ہم نے یہ پڑھی تھی اور دوسری شکل جو ہے نا کاف کی کیا ہے وہ یہ ہے چھوٹے کاف کی. یہ دونوں یہ چھوٹے کاف پڑھے جاتے ہیں. کاف ہی کو پڑھنا ہے. اب آگے جو ہے
اس کے ساتھ کوئی حرف ملاتے ہیں. یہ مثلا کہ پا ہو گئی، ساتھ جو ہے پا کاف تا، تو یہ پا کاف تا ہو گیا. اسی طرح تا، یہ والا کاف جیسے شکل بنا دی جو ہم نے یہاں پڑھا تھا، اور یہ سا آ گئی. تا کاف تا، یہ مشہور الفاظ ہیں جو قاعدے میں جو ہے نا بچے پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی یہ الفاظ پڑھے ہیں، تو انہیں کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کو خود سمجھنا ہے اور کسی کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. اسی طرح با کی شکل سین کے ساتھ مل گئی، باسی. اور اس طرح یا سین، یعنی با کو آگے ملا دیا، سین تو با کی شکل یہ ہوگی، اور ایک نقطہ بڑھانے سے یا ہے تو آگے سین کی شکل جس طرح مفردات کی ترتیب میں ہم نے پڑھا تھا اسی طرح ہے. یا کی شکل جو ہے وہ چینج ہوگی. اس طرح کے نون کو ملا دیا سین کے ساتھ، یا پھر اگر نون کی بجائے سا کر دیں، سا سی. ابھی یہ سا ہے، ابھی جیم کے ساتھ ملائیں گے تو سا کی شکل اس شکل میں ہوگی. ہم نے نقطوں سے پہچاننا ہے کہ اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، اور جیم کی شکل جو کہ جیم آخر میں ہے تو اپنی شکل میں جو ہے برقرار ہے، جس طرح مفردات کی ترتیب میں ہم نے پڑھا تھا. اس طرح تا کو لکھیں گے تو آگے خا اسی شکل میں آئے گی، اور سا کو لکھیں گے تو آگے کھا اس شکل میں آئے گی. یہ تو ہو گیا یہاں تک. آگے جو ہے میم کو سمجھتے ہیں کہ میم جو ہے نا شروع میں شکل کس طرح ہوگی، درمیان میں جو ہے نا ہوگا میم تو اس کی شکل کیا ہوگی، اور میم لفظ کے آخر میں ہوگا تو میم کی شکل کیسی ہوگی. اب ہم مثلا کہ اکیلا میم لکھتے ہیں، اس شکل میں لکھ دیتے ہیں، یا پھر اس شکل میں بھی لکھ دیتے ہیں. اگلے حرف کے ساتھ اس سے پہلے کوئی حرف ہے تو میم کی یہ شکل آئے گی. عربی رائٹنگ میں جو ہے نا اس طرح جو ہے نا لکھا جائے گا یا میم، یا پھر یا میم اس طرح لکھا جائے گا. اس شکل میں میم کی شکل پھر یہاں اس طرح ہوگی. اور ایک شکل اور ہے، مثلا اس طرح بھی جو ہے نا آئے گا میم، نون میم. اس کو میں اوپر لکھ لیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے. یعنی میم اس شکل میں آ گیا، اس شکل میں آ گیا، اور یا میم ہم لکھتے ہیں تو اس شکل میں یا میم آ گئی، اور دوسری شکل میم کی یا آ گئی. اس سے پہلے یا ہے اور یہ میم ہے، یہ بھی یا میم ہے، یہ بھی یا میم ہے. تو میم کی شکل جو ہے نا اس طرح چینج ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میم کی جو ہے نا ایک شکل اور ہے، یہ نون میم. تو یہ جو ہے ہم نے اس طرح سمجھنا ہے حروف کو، یا پھر ہم نے کیا سا میم. اب سا میم جو ہے نا اس طریقے سے یا پھر اس طریقے سے. تو یہ جو ہے نا میم کی پہچان اس طریقے سے کرنی ہے کہ میم جو ہے جب لفظ کے اندر آئے گا تو اس کی شکل جو ہے نا پھر چینج ہو جائے گی. اس طرح باقی حروف جو ہے آگے جو ہے نا نون با لام جو ہے نا ہمیں اس طرح لکھنا ہے، نون با لام، تا نون لام.
اب نقطوں سے آپ نے جو ہے نا اس کو پہچاننا ہے کہ اوپر نقطہ ہے تو نون ہے، نیچے نقطہ ہے تو با ہے، تو یہ لام ہے. اوپر دو نقطے ہیں تا ہے، ایک نقطہ ہے تو نون ہے. تو اب مرکبات کی تختی میں جو ہے نقطوں سے جو ہے نا اصل پہچان ہوتی ہے. یہ نقطوں سے ہم پہچانیں گے. تو یہ آج کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ اس میں جو باتیں رہ گئی ہیں مرکبات کی تختی میں، تو انشاءاللہ کل جو ہے نا آپ کو سمجھانی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا مرکبات کی تختی جو ہے مفردات کے مکمل ہونے کے بعد اکثر جو ہے بچے وہ رٹر لگا کر یاد کر لیتے ہیں. الف با تا ثا اس طرح رٹے سے یاد کیے ہوتے ہیں. تو پہچان پھر یہاں اصل پہچان ہوتی ہے مرکبات کی تختی میں. مرکبات کی تختی میں صرف حروف کو پہچاننا ہے، ان کی شکلیں پہچاننی ہیں کہ لفظ کی صورت میں جو ہے حرف کی پہچان کس طرح کرنی ہے. تو یہاں مرکبات کی تختی میں حروف کی پہچان کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے نا حرکات کی تختی آتی ہے، اور اس میں جو ہے نا حرکت جو ہے نا اس کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا اس کے بعد آتا ہے. تو ہم جو ہے نا اگلے سبق میں مرکبات کی تختی میں جو باتیں رہی ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کر اس کے بعد جو حرکات کی تختی میں انشاءاللہ جائیں گے، اور اس میں جو ہے نا جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے. تو آج کے لیے کافی ہے. السلام.